علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدی بها عنا حق العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ کا نہایت فضل و کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور اس کا پہلا جمعہ المبارک کا دن اور جمعہ کی نماز پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ یقیناً رمضان المبارک اور اوپر سے جمعہ کا دن یہ نور علی نور ہے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے، بہت انعام کی بات ہے، بہت اکرام کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت انعامات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں جمعہ کا دن نصیب فرمایا۔ عموماً جمعہ کا دن جو ہے وہ بہت باعث برکت ہے، رمضان کے علاوہ بھی یہ برکت سے خالی نہیں ہے، اور جمعہ کے دن کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جمعہ کا دن کا جو مرکز ہے وہ جمعہ کی نماز ہے، اور جمعہ کی نماز باقی ہفتے سے الگ ہٹ کر ہے، اس میں 2 رکعتیں ہیں اور باقی ظہر کی نمازوں میں 4 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کی جو رات ہے یعنی گزشتہ رات جو گزر گئی، اس رات کے حوالے سے بھی بڑی فضائل ہیں، اور احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید آئی ہے جمعہ کے دن اعمال نیک اعمال کرنے کی، کیونکہ پورے ہفتے کا اعمال نامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش ہوتا ہے ہمارے اور ہمارے آبا کا نام لے کر کہ انہوں نے پورے ہفتے میں کیا 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 اور کتنی مرتبہ درود پڑھا اور کتنی مرتبہ اچھے عمل کیے۔ تو ایک جمعرات جمعہ کی جو شام ہوتی ہے، خاص کر رمضان مبارک کی ہوں تو پھر تو اور بات ہے، عام ایام میں بھی جمعۃ المبارک کے دن یا جمعۃ المبارک کی جو رات ہوتی ہے اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے، بغیر کسی لہو و لعب کے یا بغیر کسی عام دنوں کے روٹین میں جو انسان کی روٹین ہے اس سے ہٹ کر اس دن انسان کو اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پیش کرنا چاہیے، کیونکہ آپ علیہ السلام پر باقی دنوں کے علاوہ اس دن بالخصوص نام لے کر احادیث مبارکہ ہے کہ ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو سب کو خاص کر اس دن درود شریف کا ایک بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسرا سورہ کہف جو ہے اس کا بھی اہتمام شامل ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کا بھی ہمارے جمعہ کے معمولات میں سورہ کہف کا لازماً اہتمام ہو، سورہ کہف کا کسی جمعے میں ناغہ نہ ہو جائے۔ اسی طرح ایک سورہ ہے سورہ دخان 25ویں پارے میں ہے، 2 صفوں کی صورت ہے، اس کی بھی فضیلت آئی ہے کہ جو سورہ دخان کو جمعہ والے دن پڑھے گا 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو سورہ کہف کی فضائل تو بہت زیادہ ہیں، اسی طرح سورہ دخان کی فضیلت میں بھی ایک حدیث آئی ہے۔ سورہ دخان جو ہے اس کو بھی پڑھنا چاہیے، 25ویں پارے میں ہے اور آخر میں آتی، آخری سے پہلی صورت ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس دن میں بڑے انعام اکرام رکھے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے ساتھ مختص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں یکبارگی قرآن کو نازل کیا، اگرچہ قرآن مختلف مہینوں میں مختلف ادوار میں 23 سال میں مختلف دنوں میں نازل ہوا، لیکن جو آخری رمضان تھا، جو آخری آپ علیہ السلام کا رمضان تھا، رمضان مبارک جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو یکبارگی دور کروایا تھا، ایک مرتبہ پورے قرآن کا دور کروایا تھا، اور اسی مہینے میں یعنی پورا قرآن بھی اترا۔ تو اس لیے اس مہینے میں قرآن کریم کے اس کے ساتھ اس کو خاص نسبت ہے۔ باقی جتنے بھی اعمال ہیں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ مہینہ قرآن کا ہے، اس مہینے میں قرآن کو وقت دینا چاہیے، قرآن کو اہمیت دینی چاہیے، ذکر اذکار وہ جو معمولات انسان کے چلے آ رہے ہیں وہ اسی طرح رہیں، لیکن رمضان کے مہینے میں بالخصوص
انسان کو جو یاد ہو قرآن کا حصہ، وہ قرآن کا حصہ انسان رات کو نوافل میں قیام میں زیادہ سے زیادہ قیام افضل ہے۔ ہمارے نزدیک حناف جو ہیں تقریباً بزرگ ائمہ کے نزدیک وہ قیام جو ہے، کھڑا ہونا جو ہے وہ زیادہ افضل ہے۔ تو قرآن کا جتنا حصہ یاد ہوگا اس کو کھڑے ہو کر انسان پڑھے، اس کا دہرائی کرے، اس کی تکرار کرے، بار بار نوافل میں پڑھے، اس کا اہتمام کرے۔ اور جتنا انسان نوافل میں کھڑا ہوگا، یعنی کھڑے ہونے کی مقدار سجدے سے زیادہ ہوگی۔ مزاج ہے کسی آدمی کو قیام بھاتا ہے، کسی کو سجدہ بھاتا ہے، کسی کو سجدے میں زیادہ رقت نصیب ہوتی ہے، کسی کو قیام میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ تو بہرحال قیام جو ہے اس کو قرآن کے ساتھ زیادہ نسبت ہے، اور قرآن کو رمضان کے ساتھ زیادہ نسبت ہے۔ تو لگتا یوں ہی ہے کہ اگر رمضان میں انسان قیام ہوگا، یعنی کھڑا زیادہ ہوگا اور قرآن کو پڑھتا رہے گا، تو شاید یہ زیادہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہو۔ تو روزانہ کے اعتبار سے قرآن کریم پڑھنے کی جو ایک عادت ہے، لوگ پڑھتے ہیں روزانہ کے اعتبار سے قرآن کریم، رمضان میں اتنے قرآن کریم ختم کر دیں۔ ایک بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ آج کل ہمارے لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ بھئی آج ہم نے اتنے پارے پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، قرآن کریم پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ اور پھر عام عوام جو قرآن کے تلفظ سے اس طرح واقف نہیں ہوتی اور ان کی تجوید ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ تیز پڑھنے کی وجہ سے الفاظ کی ادائیگی غلط کرتے ہیں، اور الفاظ کی ادائیگی غلط کرنے کی وجہ سے وہ قرآن صحیح نہیں پڑھ پا رہے ہوتے بلکہ غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مقابلہ بازی ہے یہ ٹھیک نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی وسعت اور طاقت دی ہے، جتنا وقت ہے، تحمل سے ٹھہر ٹھہر کر، اگر 1 گھنٹے میں ایک پارہ بھی ٹھہر ٹھہر کر اور صحیح تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ آج کل خواتین میں بھی یہ مرض ہوتا ہے کہ وہ قرآن کریم پڑھنے کے آپس میں گھر میں ایک مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ وہ مقابلہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، فاستبقوا الخیرات، نیکی میں آگے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن قرآن کریم کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے یتلونہ حق تلاوتی، کہ جیسے پرانے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے تلاوت کرنے کا حق تھا ویسے تلاوت کرتے تھے، تو جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا حق ہے اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، اور ٹھہر ٹھہر کر تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ۔ اور رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں باقی 11 مہینوں میں وقت نہیں ملتا اپنی تجوید ٹھیک کرنے کا، ادائیگی ٹھیک کرنے کا، تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کرنے کا۔ آج کل ہمارے ہاں بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھتے نہیں ہیں۔ ہم نے جو بچپن میں استانیوں سے قرآن پڑھا ہوتا ہے، لوگوں نے بس اسی پر چلے آتے ہیں، اور جنہوں نے سکھایا ہوتا ہے بعض اوقات ان کو خود بھی نہیں پڑھنا آتا ہوتا، اور وہ ایک عادت اور وہ تلفظ کی جو الفاظ ہوتے ہیں کسی سے سیکھے ہوئے، وہ رچے بسے ہوتے ہیں، در حقیقت وہ غلط ہوتے ہیں۔ تو اس لیے انسان اسی الفاظ میں قرآن کو پڑھ رہا ہوتا ہے اور اسی تلفظ سے ادا کر رہا ہوتا ہے جو بالکل مناسب نہیں ہوتا۔ تو یہ رمضان کا مہینہ جہاں پر عبادات کا مہینہ ہے، وہاں پر سیکھنے سکھانے کا بھی مہینہ ہے۔ اس میں سب سے پہلے اپنی تجوید ٹھیک کیجیے، اپنے تلفظ کی ادائیگی ٹھیک کیجیے۔ آج کل ہر محلے میں مسجد ہے، ہر مسجد میں 4 قراء ہیں، حفاظ ہیں۔ آج کل حفاظ قراء کی کوئی کمی نہیں ہے۔ کوئی آدمی کہے میں سیکھنا چاہتا ہوں تو اس کو معاوضہ دے کر سیکھے گا تو زیادہ اچھا ہے، اس کو پھر اگلا پڑھانے والا بھی صحیح طریقے سے پڑھائے گا۔ اگر معاوضہ نہیں دے سکتا تو فری بھی پڑھانے والے بہت ہوتے ہیں۔ انسان صرف عہد کر لے، وقت دے دے، اگلے کے تابع ہو جائے، تو سکھانے والے بہت ہیں اس وقت یہ، اور سکھانے والا اس کی آواز اچھی ہو، اس کا تلفظ اچھا ہو، تجوید اچھی ہو، تو اس سے انسان قرآن کی ادائیگی سیکھے۔ روزانہ کے اعتبار سے سورہ ناس ہے، اس کا جوڑ توڑ کریں۔ 1 گھنٹہ لگتا ہے سورہ ناس پر، تو 1 گھنٹہ لگائیں، وقت ضائع نہیں ہو رہا، یہ آپ کو پورے پارے کا ثواب مل رہا ہے، پورے قرآن کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جوڑ توڑ کر کے سورہ ناس ہی ہے، اس کو صرف تجوید سے، تلفظ سے، بہترین ادائیگی سے۔ عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی کو کسی چیز پہ ذہن میں داخل ہوتے وقت لگتا ہے، پھر آسانی سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی۔ بچوں کو ایک چیز آسانی سے سمجھا دی جاتی ہے، اس پر وہ لگ جاتے ہیں، لیکن جب عمر زیادہ ہو جائے، عمر بڑھ جائے، تو پھر تلفظ کے لیے ذرا وقت لگتا ہے۔ تو وقت دیجئے، قرآن کریم کو وقت دیں۔ اور اسی طرح سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، ایک سورت روزانہ کے اعتبار سے بھی اگر ہوتی ہے تو یہ کر کے اپنے تلفظ کی ادائیگی کو سب سے پہلے بہتر کریں۔ اگر آدھا پارہ بھی تلفظ اور جوڑ کی ادائیگی کے ساتھ ٹھیک ہو گیا آپ کا، تو آپ پورا قرآن ٹھیک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ سب سے پہلے اپنے قرآن پر توجہ دیں۔ دوسرا، قرآن کریم جو ہے اس کے ساتھ ہمارا گہرا تعلق ہونا چاہیے۔ ہم اہل عرب نہیں ہیں، ہماری زبان عرب نہیں ہے۔ قرآن کریم ویسے بھی پڑھنا، بغیر سمجھے بھی پڑھنا، کسی فائدے سے خالی نہیں ہے، کسی ثواب سے خالی نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ قرآن کی تعلیم دیں۔ تو قرآن کی تعلیم ایک تو یہ ہے کہ قرآن پڑھنا سکھائیں، ایک تو قرآن پڑھنا بغیر کسی سمجھ کے بھی یہ فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن والحکمہ، جب حکمت اور مکمل تعلیم جو ہے، مکمل قرآن کو سمجھنا،
یہ بہت باعث اجر و ثواب ہے کہ اس مہینے میں ایک مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے کہ رمضان کے مہینے میں آدمی بہت برکت والا مہینہ ہوتا ہے۔ عام دنوں میں آدمی وہ کام نہیں کر سکتا مختصر وقت میں، اس مہینے میں آدمی مختصر وقت میں زیادہ کام کر سکتا ہے۔ تو اس مہینے میں عموماً ہماری مصروفیات کم ہوتی ہیں بنسبت 11 مہینوں کے۔ اس مہینے میں ہر آدمی کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو فارغ کروں، اپنے آپ کو خالی کر دوں، تاکہ میں اعمال کی طرف میری رغبت زیادہ ہو، دینی معاملات کی طرف رغبت زیادہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اس پر یہ احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے کاموں سے فارغ کر دیتے ہیں، اور وہ دین کی طرف اگر رغبت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو لے آتے ہیں، اور اس کے وہ کام جو باقی دنوں میں 5 گھنٹوں میں ہوتے تھے وہ یہاں پر 2-3 گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک برکت ہوتی ہے جو بندہ خواہش رکھتا ہے۔ تو اس لیے جیسے اس مہینے میں نیکی کا ثواب دگنا ہے، برکت ہے، اسی طرح اس مہینے میں گناہ کا جو عذاب ہے وہ بھی دگنا ہے، تگنا ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی شخص کوئی ایسا گناہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، کوئی ایسا عمل غصے کا ہو، بد اخلاقی کا ہو، یا اور کوئی عمل ہو، اگر اس مہینے میں اس کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کو ہمیشہ کے لیے رکھ دیتے ہیں، وہ 11 مہینے اس کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ اس نے رمضان کے مہینے میں یہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر ہماری کچھ ایسی عادات ہیں، کوئی ہمارے اعمال بد ہیں، برے اعمال ہیں، یا گناہ ہیں، یا ایسی کوئی بد اخلاقیاں ہیں جو ہمارے لیے غلط ہیں، ہم ان سے غیبت ہے، کوئی بھی گناہ ہے، ہر آدمی اپنے اچھا ڈاکٹر ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میں کون سا گناہ کر رہا ہوں، کون سے برے کام کر رہا ہوں، تو ان کاموں کو چھوڑ دے، کیونکہ اگر وہ نہیں چھوڑے گا تو وہ 11 مہینے جو اب ماندہ 11 مہینے ہیں باقی ماندہ، اس میں وہ اس پر عمل کرنے لگ جائے گا، اس پر ہمیشگی اس کو مل جائے گی، وہ چھوڑنا چاہے گا بھی وہ اگلے 11 مہینے اس کو نہیں چھوڑ پائے گا، کیونکہ اس نے رمضان کے مقدس مہینے کی توہین کی ہے۔ اسی طرح جماعت کا اہتمام جو ہے رمضان کے مہینے میں ہم سب کو کرنا چاہیے، سب کو جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ اس مہینے میں جب ہم جماعت کا اہتمام کریں گے تو جو اگلے باقی 11 مہینے ہیں اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں جماعت کا اہتمام نصیب فرمائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آج کل بعض اوقات رمضان داخل ہوتا ہے، رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کچھ لوگ یہ نیت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ گویا کہ یہ دھوکہ ہے، یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے رمضان میں اس طرح کریں گے۔ بعض اوقات لوگ رمضان میں پورا مہینہ ٹھیک رہتے ہیں، داڑھی بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن چاند رات کو داڑھی کٹوا دیتے ہیں۔ یہ عموماً ایک عام ہو چکا ہے۔ بعض اوقات اعتکاف بیٹھنے والے بھی جب اعتکاف کے بعد گھر جاتے ہیں تو گھر جانے سے پہلے حجام کے پاس جاتے ہیں اور اپنی داڑھی منڈواتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ رمضان کے مہینے کو اس نیت کے ساتھ کرنا کہ بھئی اس مہینے میں گناہ نہیں کرنا، اس کے بعد کرنے، یہ تو اللہ کے ساتھ مزید دھوکہ ہے اور اللہ کی غیرت کو للکارنے والی بات ہے۔ تو کوئی بھی کام رمضان میں، کوئی بھی عمل، کوئی بھی گناہ سے بچنا یا کوئی بھی نیکی کا کام اس نیت سے کرنا چاہیے کہ یا اللہ میں ابھی کر رہا ہوں، یہ مبارک مہینہ ہے اور میں آئندہ بھی عہد کرتا ہوں کہ میں آئندہ بھی کروں گا، آپ کا کام ہے مجھے استقامت عطا فرمانا، تو آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے۔ تو سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ نیک اعمال انسان کرتا رہے۔ اور بات میں کر رہا تھا، آدھے میں رہ گئی، کہ رمضان میں قرآن کو سمجھنا، تو رمضان میں جو قرآن کو سمجھنا ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ روزانہ کے اعتبار سے کوئی آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام صاحب کا اگر وقت ہو تو اس کو گھر میں رکھیں، اس کو خریدیں، اور اس کے علاوہ سب سے آسان ترجمہ ہے، اس میں بہترین تشریح بھی آ جاتی ہے اور بہت اچھی طریقے سے عام آدمی عام فہم ترجمہ ہے، تو اس کو سمجھ جائیں گے، اور اس سے روز قرآن کریم کو ایک پاؤ یا ایک رکوع 2 رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور ترجمے کو سمجھیں، مزید تفصیل کی طرف نہ جائیں۔ لیکن آسان ترجمہ قرآن جو شیخ الاسلام صاحب کا ہے اس میں ترجمہ بھی ایسا ہے کہ آدمی کو مزید تشریح کی ضرورت نہیں پڑتی، آیت سمجھ آ جاتی ہے، آیت کا مطلب اور معنی مفہوم سمجھ آ جاتا ہے کہ آیت میں کیا ہے۔ تو اس لیے سب سے بہترین ترجمہ تو اردو زبان میں اگر کہا جائے تو شاید اس وقت وہی ہے۔ تو اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم کو سمجھیں، قرآن کریم کا مفہوم سمجھیں، فہم سمجھیں۔ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں وہ قرآن میں شاید وہ حیران ہو جائیں گے کہ وہ قرآن میں بھی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے سے، اپنے لوگوں سے، مسلمانوں سے پیار کی طرح مخاطب ہوں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت سے ایسے مخاطب ہیں، قرآن کریم کی بعض آیات پڑھ کر آدمی کو ایسے لگتا ہے کہ اللہ حیران ہو جاتا ہے آدمی کہ اللہ کتنی خیرخواہی اور ناصحانہ انداز میں اور کتنی ہماری بھلائی چاہتے ہوئے ہم سے مخاطب ہو رہے ہیں اور ہمیں سمجھا رہے ہیں،
ہمیں سیدھے راستے کی طرف لا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ قرآن کو جب ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے گا تو یہ جو انداز ربی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا جو یہ پیار بھرا انداز ہے، یہ بڑا بھاتا ہے دل کو، بڑی نورانیت ہوتی ہے، بڑی دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان قرآن پر عمل کرنا، حدیث پر عمل کرنا، اس سے انسان کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ جتنی باتیں کہیں گئی سنی گئی تمام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.